أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلي عليه الصلاة والسلام ألا لا يستحين من لا يعلم أن يتعلم فإن قیمت کل امرئ ما يعلم. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ خبردار، آگاہ رہو کہ جو انسان جس چیز کا علم نہیں رکھتا اس کو سیکھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو دوسروں سے حاصل کرنے میں کبھی بھی حیا نہ کرے. تعلم میں کوئی حیا نہیں ہے، سیکھنے میں کوئی حیا نہیں ہے. انسان اگر کوئی علم کسی سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو فوراً حاصل کرے، اس میں کوئی حیا نہ کرے. کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ قِيمَةَ كُلِّ امْرِئٍ مَا يَعْلَمُ، اس لیے کہ ہر انسان کی قیمت اس کے علم کی بنیاد پر ہوتی ہے. جیسا انسان عالم ہوتا ہے ویسی اس کی قدر و منزلت بھی ہوتی ہے، جیسے انسان عالم نہیں ہوتا ویسی اس کی قدر و منزلت بھی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں مولائے متقیان کے اس عمل پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر اس شے کو جس کو ہم نہیں جانتے اگر کہیں جاننے کا اور سمجھنے کا موقع میسر ہو رہا ہے تو ہمیں حیا نہ کرتے ہوئے اس کو مسلسل سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آئیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے. آپ کتاب تمرین الصرف کو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات پڑھ رہے ہیں، اور یہاں اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد اور ہدف یہ ہے تاکہ آپ تمام حضرات اس اہم ترین کتاب کو بہت ہی جلدی نہ دیکھیں بلکہ بہت باریک بینی کے ساتھ میں اس کتاب کو دیکھیں. ہم ان دروس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں جو انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں ویسے بھی آ جائیں گے، اور آپ اچھی طریقے سے اس چیز کو محسوس کریں گے، کیونکہ بنیادی طور کے اوپر ان کتابوں کا اہم مقصد عربی زبان کو سمجھنا ہے، عربی زبان کا ادراک کرنا ہے. اور عربی زبان جو ہے وہ نہایت ہی اچھی، پاک و پاکیزہ اور ایک خوبصورت زبان ہے. دقت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کتاب عربی زبان کے اندر اللہ کا کلام ہے، ہمارے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ہمارے ائمہ طاہرین کا کلام ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم اپنی شریعت کو بہترین طریقے سمجھنے کے لیے عربی زبان کے محتاج ہیں. اگر عربی زبان ہمارے پاس میں نہیں ہوگی تو ہم صحیح طور کے اوپر معصومین کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے، وحدہ لا شریک پروردگار کلام کو بھی نہیں سمجھ سکتے. اب اس میں دو طریقے سے سامنے آتی ہیں دو باتیں. ایک تو یہ کہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے تمام تر حرکات کو دیکھنا، اور ایک تمام حرکات کو نہ دیکھنا، لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو دیکھنا. عربی زبان میں دو اہم علوم ہیں، ایک علم کا نام علم صرف ہے اور دوسرے علم کا نام علم نحو ہے. یہ دونوں کو عربی زبان کے اگر آپ انگریزی میں ترجمہ کریں تو اس کا ہوتا ہے گرامر، یعنی کہ اس کے قواعد، قوانین، کسی بھی زبان کے قوانین کو گرامر کہا جاتا ہے. عربی زبان کے قوانین جو ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہے. ایک حصہ وہ ہے کہ اس کے اندر تمام الفاظ کے جتنے بھی حروف ہیں ہر حرف کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے. پہلا حرف مفتوح ہے کہ مکسور ہے کہ مضموم ہے، دوسرا حرف مفتوح ہے کہ مکسور ہے کہ مضموم ہے، یا ایک مسکون ہے. چوتھی کیفیت مسکون کی ساکن کی بھی ہوتی ہے. ایسے آخری حرف یہ ہے کہ خود حروف اس میں کتنے اصلی ہیں کتنے زائد ہیں، اس لیے کہ عربی زبان کا ایک پورا حروف کا اور الفاظ کا ایک خاندان ہوتا ہے. یعنی گویا آپ علم صرف نہیں پڑھ رہے ہیں، عربی زبان کے خاندان کو پڑھ رہے ہیں آپ، ایک ایک حرف کے، ایک ایک لفظ کے خاندان کو، کہ وہ خاندان، اس کا باپ کیا ہے، اس کی ماں کیا ہے، اس کا بھائی کون ہے،
مقسم کیا ہے اس کا، نکل کے کہاں سے آیا، تقسیم کہاں کہاں ہوئی ہے، یہ کس کس شکل میں سامنے آتا ہے، اس کی مختلف شکلیں کیا کیا ہیں. ظاہر ہے کہ ہر شکل کو، اب آپ لوگ میرے سامنے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی شکل الگ الگ ہے. اس لیے سب کی شکل یکجا ہو، یکساں تو نہیں ہے کوئی شکلیں، سب کی شکلیں الگ الگ ہیں، سب کا انداز الگ الگ ہے. کوئی فرض کیجئے 4 فٹ کا ہے تو کوئی 4.5 فٹ کا ہے تو کوئی 5 فٹ کا ہے. تو اس کیفیت کے اوپر سب لوگ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب لوگ ایک کیفیت کے اوپر موجود نہیں ہوتے، ایک سمت میں ایک جیسے نہیں ہوتے. لہٰذا ایسے ہی آپ دیکھیں گے، علم صرف کو پڑھیں گے تو علم صرف کو پڑھنے کے بعد ہر لفظ کی الگ الگ صورت آپ کو دکھائی دے گی. آپ خود پہچان لیں گے، ارے یہ تو ماضی ہے، یہ تو مضارع ہے، یہ تو امر ہے، یہ تو اسم فاعل ہے، یہ تو اسم مفعول ہے، یہ تو صفت مشبہ، یہ تو جتنے بھی آپ حیتیں ہیں، اشکال ہیں، وہ سب آپ کو آرام آرام سے نظر آ جائیں گے. تو اب علم صرف کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ ہر حرف کی حرکت سے متعلق ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں علم نو ہے. علم نو میں کیا ہوتا ہے؟ فقط لفظ کی آخری حرکت. نو تو بہت آسان ہے، اگر صرف بھی آسان ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو بنیادی طور پہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ہم کتاب تمرین الصرف کو پڑھ رہے ہیں. یہ تمرین الصرف اہم ترین کتاب ہے. اس کا پہلا سبق جو ہمارے پاس میں کتاب PDF میں موجود ہے وہ کچھ ہلکا پھلکا آپ دیکھ رہے ہیں، کٹا ہوا سا ہے. انشاءاللہ دوسرے درس سے بات سامنے نہیں آئے گی، البتہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ اردو زبان میں ہے، نہایت آسان ہے. آپ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبق نمبر 1 دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے اس دنیا میں بہت سے ملک ہیں. ظاہر ملک بہت سے ہیں، جتنے ملک ہیں تقریباً ہر ملک کی زبان دوسرے ملک سے مختلف ہے. ملک کیا، اگر آپ اندر آ کے دیکھیں گے تو خود ایک ملک میں کتنی زبانیں پائی جاتی ہیں. بہرحال کسی جگہ فارسی بولی جاتی ہے ایران کے اندر، ٹھیک ہے، تو کسی جگہ عربی بولی جاتی ہے، تو کسی جگہ ترکی، کہیں انگریزی بولتے ہیں تو کہیں ہندی. بلکہ بعض ملک تو ایسے بھی ہیں کہ ایک ہی ملک میں کئی بولیاں بولی جاتی ہیں. جیسے ہمارا ہندوستان، کسی اور ملک کو ہم کیوں لیں، ہمارا اپنا ہندوستان، ایک ہندوستان ہی کو لو، اردو زبان کے علاوہ لوگ طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں. یہ سب اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم الشان نشانیاں ہیں. آپ یہاں اردو بول رہے ہیں، کہیں ہندی بولیں گے، کہیں گجراتی بولیں گے، کہیں کنڑ، کہیں تیلگو، کہیں تمل، کہیں کشمیری، کہیں اڑیا، مختلف زبانیں الا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے ملک کی جو کرنسی ہے اس کے اوپر ہی دیکھ لیجئے، مختلف. ان سب زبانوں کے علاوہ ایک زبان اور بھی ہے، بہت اعلیٰ، بہت افضل، وہی زبان جس میں قرآن مجید، ٹھیک ہے نا، اور جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپس میں باتیں فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، جو بہت شیریں اور بہت وسیع ہے. شیرینی بہت ہی میٹھی بھی ہے اور بہت ہی وسیع، وسعت بہت رکھتی ہے، بہت زیادہ پھیلی. ایک معنی کے الگ الگ کیفیتوں کے لیے الگ الگ لفظ ہیں. سمجھ نا، تفصیل انشاءاللہ آئے گی. اسی کو عربی کہتے ہیں، اس زبان کو. جس زبان میں قرآن ہے، جو اللہ کی زبان، جو رسول اللہ کی زبان، صحابہ ائمہ طاہرین علیہ السلام. عربی آج کل دنیا کی بہت بڑی اور بہت اہم زبان ہے. عرب تو خیر اس کا وطن ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ مصر، شام، فلسطین، عراق اور خدا معلوم کہاں کہاں صرف عربی ہی بولی جاتی ہے، عربی ہی لکھی جاتی ہے. اسی میں اخبار اور رسائل نکلتے ہیں، اسی میں دنیا کے سب لکھنے پڑھنے کے کام کیے جاتے ہیں. بہرحال ہم مسلمانوں کے لیے تو عربی زبان اس لیے اہم اور ضروری ہے کہ اس میں قرآن مجید ہے، اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. اس کے بغیر نہ تو ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں اور نہ حدیث شریف. ٹھیک ہے نا. یہ کس قدر افسوس اور نقصان کی بات ہے کہ ہم عربی زبان نہ سیکھیں. عربی زبان سیکھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. عربی زبان کی ایک الگ وسعت ہے، الگ حیثیت ہے. ہر نئی زبان ابتداءً مشکل معلوم ہوتی ہے، جیسے آپ کو اب عربی محسوس ہو رہی ہے کہ بہت مشکل ہے. ابتداءً مشکل ہوتی ہے، تھوڑی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ اس زبان کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے.
پھر جس قدر محنت کی جاتی ہے آسانیاں بڑھتی جاتی ہیں. ہمیں خوب محنت اور ذوق و شوق سے عربی سیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے نا. اب آئیے جناب علی تھوڑا سا اب یہاں سے بات یہ تمہید کی بات جو ہے نا ختم کر دی. اب یہاں سے عنوان شروع ہو رہا ہے آپ کے صرف کو لے کے آ رہے ہیں. یہاں تک سمجھ گئے نا. اب آئیے جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں کئی لفظ ہوتے ہیں, کبھی زیادہ کبھی کم. مثلا حامد مسجد کی طرف گیا, ایک چھوٹا جملہ حامد مسجد کی طرف گیا. عربی میں اس کو یوں کہیں, کیسے کہیں گے؟ ذهب حامد الى المسجد, ذهب حامد الى المسجد. یہ ایک پورا جملہ سامنے آ گیا. اس میں 4 لفظ ہیں. ذهب حامد الى المسجد, ذهب حامد الى المسجد, 4 لفظ ہیں. ان میں ہر ایک کے ایک معنی ہے. ایک لفظ ہے ایک معنی ہے. عربی قواعد میں اسی کو کلمہ کہتے ہیں. ایک ایسا لفظ جس کے معنی ہو. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمے کی فوراً تعریف آئی تھی کہ یہاں فوراً لکھا ہوا کلمہ. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جو لفظ با معنی مفرد ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں. اس میں دیکھیں 2 چیزیں ذکر کی گئی ہیں. ایک تو لفظ با معنی جو میں اس میں متوجہ کیا آپ کو, یہ با معنی. با معنی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے معنی ہو وہ کلمہ ہوگا, اور اگر معنی نہیں ہوں گے تو وہ کلمہ نہیں ہوگا. صاف صاف. ٹھیک ہے نا. ایک بات. دوسری بات اس میں کہا مفرد, مفرد بھی ہو, یعنی اگر مفرد نہیں ہے تو جناب علی یہ معنی اس کے سامنے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو کلمہ جو لفظ با معنی ہو مفرد ہو اسے کلمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آگے بڑھیے تھوڑا سا اور مزید اس کی طرف اشارہ کر لیا جائے. اس کی 3 قسمیں. اس کے بعد یہ کلمے کی 3 قسمیں: اسم, فعل, حرف. اسم کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی بتائیں, جس کے اس کا خود اپنے معنی ہو اور اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو. یعنی کہ وہ اپنے پیروں خود کھڑا ہوا ہو, کسی دوسرے کے کھڑا کرنے کے بیساکھیوں کی بنیاد پہ نہ کھڑا ہو. ٹھیک ہے نا. اور تینوں زمانوں یعنی ماضی, حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک بھی اس کے ساتھ میں زمانہ نہ پایا جائے. اس میں انہوں نے بہت ساری مثالیں دی. اس کے اندر تقریباً 4 مثالیں دی انہوں نے. قلم, قلم, قلم کے معنی قلم کے ہیں. اب یہ قلم جو ہے دیکھیے آپ اپنے معنی خود بتا رہا ہے. ایک بات, قلم کو جہاں رکھیں گے اپنے معنی خود بتائے گا, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تیسری بات اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. قلم کے کوئی ماضی, حال, مستقبل کوئی زمانہ نہیں پایا. ایسے ہی حامد ایک نام, مسجد, مسجد بھی ایک اسم ہے. چاہے وہ اس میں مکان صحیح, اس میں مکان ہے, وہ مکان ایک جگہ کا نام ہے. مسجد جہاں جائے سجدہ ہوتا ہے, جہاں سجدہ ہوتا ہے وہ جائے سجدہ ہے. لیکن نہیں. اور ایسی آیا انا, یعنی انا میں, انا, نحنو انا, میں. یہ انا بھی ایک اسم ہے. یہ میں کہوں میں, تو میں ایسا لفظ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے. اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا, اس کا ایک معنی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. فعل وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. کرنا یا ہونا وہ اپنے معنی خود بتا رہا تھا. اس جو بھی ایسا لفظ جس سے کسی کام کا کرنا سمجھ میں آ رہا ہو یا ہونا سمجھ میں آ رہا ہو, اور تینوں زمانوں میں جو کوئی زمانہ اس میں پایا جائے. اب اس کے جیسے فعلا, فعلا اس ایک مرد نے کیا. ذہبا وہ ایک مرد گیا. جلسا وہ ایک مرد بیٹھا. شربا اس ایک مرد نے پیا. قتلا اس ایک مرد نے قتل کیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ جتنے بھی الفاظ اگر سے استعمال کیے ہیں وہ سب کے سب کون سے ہیں؟ صیغہ فعل ماضی ہیں, مگر یہ فعل ہے اس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. قتلا اس نے قتل کیا, قتل کرنا کسی کا قتل ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. اور کب کیا؟ گزرے ہوئے زمانے میں کیا, ماضی میں کیا. جو جب ہم بات کر رہے ہیں تکلم سے, کلام سے پہلے کام ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے ماضی. یہ فعل ہے. نمبر 3 حرف. وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے. خود معنی کچھ نہیں ہوتے لیکن اس کو اسم ساتھ ملائیے سمجھ میں آتا, فعل ملائیے تو سمجھ میں
آ جاتا ہے، فون آ جاتے ہیں. مثلا الا المدرسہ، مدرسے تک. الا المیدان، میدان تک، ٹھیک ہے نا. الا القطار، ٹرین تک، الا المدینہ، شہر تک. الا القریہ، گاؤں تک آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کے ساتھ میں آیا من، سے کا مطلب ہے جیسے من الغرفۃ، کمرے سے. من الباب، دروازے سے. من المنضدۃ، منضدہ، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی اعلی، اعلی مانے پر. الکتاب، الکرسی، الغرفۃ، الطاولۃ. مثلا اب اس پہ کس کے اوپر؟ پر، اس کے معنی ہوئے. اب اس کے پر کے معنی کوئی اکیلے معنی نہیں ہے. آپ المنزدتی کہا آپ نے تو فوراً منزدہ ایک اسم ساتھ میں لگا، معنی سمجھ میں آ گئے. ٹھیک ہے نا. اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک یہ کلمے جو کہ ایک بات میں ہوتے ہیں اگر صحیح نہ ہو تو بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے. ان کلمات کو علیحدہ علیحدہ صحیح بنانے کچھ قاعدے ہیں. انہی قواعد کا نام علم صرف ہے. اس کا نام علم صرف. مختلف کلمات کو صحیح صحیح با معنی بنانے کا نام علم صرف ہے. ایک کلمہ آیا اس کو با معنی بنانا ہے، آپ کو الگ الگ معنی کی شکل دینی ہے، اس کا نام علم صرف ہے. بات واضح ہوئی؟ علم صرف. ابھی انہوں نے فون کہا علم صرف کسے کہتے ہیں؟ وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے، اس میں تغیر کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے. اس علم کو سیکھنے کا فائدہ یہ کہ ہم صحیح طور سے کلمات کا، سب سے بڑی بات، تلفظ کر سکیں، ادائیگی ہماری درست ہو. ٹھیک ہے نا. جب ہم پتا ہوگا ہر حرف کہاں پہ آ رہا ہے، یہ مسکون ہے کہ متحرک ہے. متحرک بھی ہے تو اس کے اندر حرکت کون سی ہے، ضمہ ہے کہ فتح ہے، کسرہ ہے، تو اس کے بعد معاملہ معاملہ ٹھیک ہوگا. معاملہ اردو کا ہے اور معاملہ باب مفاعلہ کے وزن کے اوپر. اب یہ باب مفاعلہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو فوراً آپ کہیں گے جب بھی آپ ادا کریں گے آپ تو معاملہ نہیں ہے کہ ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے. نہیں نہیں نہیں، معاملہ نہیں ہے. لفظ کیا ہے؟ معاملہ. معاملہ، مقاتلہ، مباہلہ، مجالسہ، معانقہ، مصافحہ، یہ سب یہ ایک وزن کے اوپر ہے. ان کی ادائیگی آپ جب بھی درست کریں گے تو سب سے بڑی بات کیا ہوگی؟ آپ کا تلفظ درست ہوگا. آپ جس حرف کے اوپر جو حرکت ہے وہی حرکت آپ ادا کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا. چونکہ فعل میں کثرت سے تغیرات ہوتے ہیں اس لیے ہم پہلے اسی کو بیان کرتے ہیں. یعنی کہ پہلے اس کتاب کے اندر فعل کا ذکر ہوگا، جو فعل بہت اہم ہے، زیادہ اہم فعل ہے. فعل اس لیے اہم ہے کہ آپ کام کا کرنا اور ہونا زیادہ ہی رکھتے ہیں آپ. لہٰذا انہوں نے پہلے فعل ہی کو شروع کیا ہے اور فعل کو شروع ہوا پھر بعد میں اسم. اس کے عربی زبان کے اندر ہوتا کیا، ہم جب کہیں گے ہم کیا کہیں گے؟ زید مسجد گیا. زید کون ہے؟ اسم ہے. مسجد اسم ہے. گیا فعل ہے. زید مسجد گیا، دو اسم ایک فعل آ گیا. اردو زبان میں پہلے اسم آتا ہے بعد میں فعل آتا ہے، لیکن عربی کو کر دیجئے پہلے. عربی ہمیشہ فعل کی بات پہلے کرتی ہے، اسم کی بات بعد میں آئے گی. ذهب زید الى المسجد، ذهب پہلے آیا. یذهب زید الى المسجد، زید مسجد جاتا ہے، گیا جاتا ہے یا جائے گا. سیذهب زید الى المسجد، مشکل نہیں ہے. آپ میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو کتابوں کو آرام سے پڑھ چکے، سمجھ چکے، لیکن ہم تکرار اس لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو لوگ اس کتاب کو پڑھ چکے اور آگے ہیں انشاءاللہ العزیز بہت جلدی عربی زبان پہ قدرت حاصل کریں گے انشاءاللہ. ہم باقاعدہ طور کے اوپر اس میں تمام الفاظ کو استعمال اسی طریقے سے کریں گے تاکہ آپ حضرات اس کی تدریب کر سکیں، تمرین کر سکیں، اور تمرین کے بعد آپ کو سمجھنا نہایت آسان ہو جائے. جو درس سمجھ میں نہ آئے آپ بعد میں اس کو نیٹ کے اوپر ہمارے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے. آج کی حد تک اتنا ہی. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.